بالعالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ یار اسلام بھائیو، سب سے پہلے میں آپ حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی میں ایک مرتبہ پھر یہ بابرکت مہینہ ہمیں نصیب فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اس ماہ مبارک کی برکتیں ہمیں لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک میری بات ذہن نشین کر لینا کہ رمضان المبارک کو فضیلت ملی قرآن کے نزول کی وجہ سے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان المبارک کا وہ مہینہ ہے جس میں رب تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا، اور لیلۃ القدر کو بھی جو فضیلت ملی وہ بھی قرآن کی وجہ سے ملی۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے قرآن پاک کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا، اور لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے۔ تو یہ بھی آپ حضرات نے محسوس کیا ہوگا کہ جب رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن پاک نازل ہوا تو وہ رمضان جب بھی آتا ہے نا تو قرآن کے انوار و تجلیات ساتھ لے کر آتا ہے، اور جس کا واضح ثبوت یہ ہے کہ جس بندے نے سارا سال قرآن نہیں نہ پڑھا ہوتا وہ بھی قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ جس اس کی آواز بالکل سادہ کرے، ایکو وغیرہ ختم کر دیں۔ جس ماہ مبارک میں قرآن پاک نازل ہوا تو جب بھی وہ مہینہ آتا ہے اس کے ساتھ قرآن کے انوار و تجلیات بھی ساتھ آتے ہیں، جس کا واضح ثبوت یہ ہے کہ رمضان المبارک میں قرآن پڑھنا آسان ہو جاتا ہے۔ وہ بندہ جس کے لیے عشاء کی 17 رکعتیں پڑھنا مشکل ہوتا ہے وہ 20 رکعتیں ساتھ کھڑے ہو کے قرآن میں سنتا نظر آ رہا ہے۔ مساجد میں قرآن پڑھا جاتا ہے،
تو گھروں میں قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب رمضان المبارک، حالانکہ قرآن تو ایک مرتبہ نازل ہوا، لیکن جب بھی وہ مہینہ آتا ہے تو قرآن کے انوار و تجلیات اپنے دامن میں لے کر آتا ہے، اور جس کی وجہ سے قرآن پڑھنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو بھائی جس مہینے میں قرآن نازل ہوا وہ بڑی فضیلت والا، تو جس مہینے میں صاحب قرآن تشریف لائے، بعض بندے کہتے ہیں یار تم میلاشی مناتے ہو، کیا سرکار ہر سال پیدا ہوتے ہیں؟ تو بھائی کیا رمضان میں قرآن ہر سال نازل ہوتا ہے؟ نازل تو ایک مرتبہ ہی ہوا، لیکن جب بھی وہ گھڑیاں آتی ہیں انوار و تجلیہ ساتھ ہی ہوتی ہیں۔ تو اسی طرح ربیع الاول شریف کا جب بھی مہینہ ہے، میرے آقا کے انوار و تجلیہ ساتھ ساتھ لے کر ہی آتا ہے۔ جس کا واضح ثبوت یہ ہے کہ اس ماہ مبارک میں سرکار کا ذکر کرنا آسان ہوتا چلا جاتا ہے۔ گھروں کے اندر محفلیں ہو رہی ہیں، گلیوں میں ہو رہی ہیں، بازاروں میں ہو رہی ہیں، اور پھر لنگر تقسیم ہو رہا ہے۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ جس ماہ مبارک میں سرکار تشریف لائے، جب وہ مہینہ دوبارہ آتا ہے اپنے دامن میں سرکار کی انوار و تجلیات ساتھ لے کر ہی آتا ہے۔ اچھا، لیلۃ القدر، کیا میں نے کہا؟ اس کی فضیلت لوٹنی ہو تو سال کے بعد ہی لوٹتے ہیں، ایسے ہی ہے نا؟ رمضان کا مہینہ آئے گا، اس کی آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس گھڑی تشریف لائے وہ گھڑی سال کے بعد نہیں، بلکہ ہر روز تہجد کا جو وقت ہے آتا ہے، سرکار کی رحمتوں کا نزول اس وقت ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یار آپ نے کبھی محسوس کیا ہے نمازیں ہم 5 پڑھتے ہیں، تہجد کی نماز فرض نہیں ہے، لیکن فضیلت اتنی ہے کہ فرمایا جو تہجد کی نماز باقاعدگی سے پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بغیر حساب کتاب ہی جنت عطا فرمائے گا۔ اور پھر آپ نے ایک یہ بھی سنا ہوگا، پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ، بخشش منگن والیاں کارن کھلا ہے دروازہ۔ یہ رات کے پچھلے پہر میں کیا ہے؟ علماء کرام فرماتے ہیں جب سرکار کی ولادت کا وقت آیا، رات کہتی ہے وہ محبوب میرے اندر تشریف لے آئے، میں فضیلت والی بن جاؤں۔ دن کہتا ہے یا اللہ وہ میرے اندر آ جائے، میں فضیلت والا بن جاؤں۔ تو رب تعالیٰ نے دونوں کی دعائیں قبول فرمائی، رات جا رہی تھی، دن آ رہا تھا، سرکار کی جلوہ گری ہو گئی۔ اور جس گھڑی چمکا طیبہ کا دام، وہ گھڑی جب بھی آتی ہے، یعنی لیلۃ القدر تو سال کے بعد فضیلت لے کر آئے گی، لیکن سرکار کی ولادت کی گھڑی جب بھی آتی ہے روزانہ ہی برکتیں لے کر آئے گی۔ بلکہ علماء کرام یہاں تک فرماتے ہیں، جو اہل نظر حضرات ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ رب تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، کیا حاصل کرنا چاہتا ہے؟
فرمایا جتنی دیر تک وہ بندہ وہ ساتھ ہے جس میں سرکار کی ولادت ہوئی ان ساتوں کو نہیں پائے گا، اس میں عبادت نہیں کرے گا، قرب خدا بندی حاصل نہیں ہوگی۔ اور سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت یہ سرکار کا میلاد بھی ہے اور کائنات میں بہت بڑا انقلاب بھی ہے، بہت بڑا انقلاب ہے یار۔ بڑے بڑے ہم نے بھی اپنی زندگی میں انقلاب دیکھے، بادشاہت کا نظام چل رہا ہے کئی سالوں سے، کئی پشتوں سے، انقلاب آیا، تبدیلی آ گئی، نہیں سمجھ میں؟ فلاں ملک میں انقلاب آیا، تختہ الٹ دیا گیا، انقلاب آیا یہ ہو گیا، انقلاب آیا یہ ہو گیا۔ کروڑوں درود، کروڑوں سلام اس پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یار آپ نے کیسا انقلاب برپا کیا، وہ بندے جو اپنی بچیوں کو اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن کرتے تھے اب وہ دعائیں کر رہے ہیں یا اللہ ہمیں بیٹیوں کی نعمتوں سے نواز دے۔ یار کیسا انقلاب برپا کیا کہ وہ بندے جن کا آمدن کا ذریعہ ہی یہ تھا لوگوں کے قافلوں کو لوٹنا، لوٹ مار کرنا، یار ایسا انقلاب آیا وہ قافلوں کی حفاظت کرنے والے بن گئے۔ وہ بندے جو بوڑھے ماں باپ کو منڈیوں میں جا کر فروخت کراتے تھے وہ ماں باپ کے پاؤں چومتے نظر آ رہے ہیں۔ یار کیسا انقلاب کیا برپا، ایسا انقلاب برپا کیا۔ یار میں ایک اشارہ کرنے لگا ہوں، آج اگر کوئی بندہ صدر پاکستان سے یا وزیر اعظم سے ملاقات کرنا چاہے آسانی سے کر سکتا ہے؟ بولو تو صحیح، سوچ بھی نہیں سکتا، تصور میں نہیں آ سکتا، اس تک رسائی ہو جائے۔ یار کروڑوں درود، کروڑوں سلام اس پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ سرکار نے ایسا انقلاب برپا کیا کہ صدر کے ساتھ آپ کندھا ملا کے نماز پڑھ رہے نظر آ رہے ہیں۔ خلیفہ وقت 24 لاکھ مربع میل پر حکمرانی کرنے والا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے جو حاکم وقت ہے وہ امامت کروائے، کیا کروائے؟ جمعہ بھی پڑھائے، جمعے کا خطبہ بھی دے۔ اچھا آپ حضرات میں کوئی بندے اگر ریلوے کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہیں وہ میری بات بڑی آسانی سے سمجھ لیں گے۔ ہمارے یہ جو کیرے شاپ لوکو شاپ ہے نا، اس کے اندر کیرے شاپ میں تقریباً 24 مسجدیں ہیں، 24 مسجدیں، اسی طرح لوکو شاپ میں بھی تقریباً 10-12 کے قریب ہیں اور کافی بڑی بڑی مسجدیں ہیں، لیکن ان مسجدوں میں جمعہ نہیں ہوتا۔ جمعہ کیوں نہیں ہوتا؟ کبھی غور کیا؟ اندر کئی مسجدیں ہیں جنہوں میں 5 وقت بھی نماز بھی ہوتی ہے، جمعہ نہیں ہوتا، اور بعض مسجدیں ہیں جہاں پر ظہر کے وقت سینکڑوں افراد جمعہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن جمعہ اندر نہیں ہوتا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ جمعے کی جو شرائط ہے اس میں ایک اذن عام کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اذن عام ہر بندہ آسانی سے آ جا سکے، کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ کیرے شاپ میں گیٹ کے اوپر
رکاوٹیں، عام بندہ اندر نہیں جا سکتا، تو اس نے عام نہیں، وہاں جمعہ نہیں ہو سکتا۔ یہ پابندی کیوں لگائی؟ یہ سرکار نے لگائی کہ حاکم وقت ہو اور جمعہ پڑھائے اور کسی کو آنے کی اجازت نہ ہو۔ فرمایا عام بندہ بھی جا کر حکمران سے پوچھ سکے اے عمر تم نے یہ قمیض کہاں سے لی ہے؟ ہم تیرے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے۔ آپ کا وجود ذرا بڑا تھا تو جتنا بیت المال سے سب کو کپڑا ملا اس میں آپ کا لباس نہیں بن سکتا، اگر آپ کا لباس بنا ہوا ہے، آپ نے اس مطلب کو مس یوز کیا ہے، گڑبڑ کی ہے، ہم آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ، آپ نے یہ نہیں فرمایا اس کو پکڑو جیل کے اندر ڈال دو، اس کی جرأت ہوئی مجھ سے پوچھنا؟ نہیں، آپ ممبر شیٹ سے نیچے اتر آئے، فرمایا جتنی دیر میں تجھے مطمئن نہیں کروں گا میں نماز نہیں پڑھاؤں گا۔ فرمایا اس کا جواب میں نہیں دوں گا، اس کا جواب میرا بیٹا دے گا۔ بیٹے کو بلایا گیا، اس نے کہا جی میرے ابا جی کے لباس پرانا جو تھا نا وہ بالکل بوسیدہ ہو گیا تھا، پھٹنے کے قریب تھا، تو میں نے ابا جی سے کہا میرا لباس ذرا تھوڑا سا جاندار ہے، اس دفعہ میرے کپڑے ملا کر آپ اپنا بنا لیں، اگلی مرتبہ میں بنا لوں گا۔ جب وہ مطمئن ہو گیا تو پھر آپ نے نماز پڑھائی ہے۔ ایسا انقلاب سرکار نے برپا کر کے دیا۔ اور پھر سب سے بڑا جو سرکار نے انقلاب برپا کیا وہ پتہ کیا تھا؟ بندے کا تعلق رب سے جوڑ دیا، بندے کو رب سے ملا دیا ہے۔ فرمایا بندے تجھے کوئی پریشانی آئے لوگوں کو جا کے بتلائے گا، ذلیل ہو جائے گا، تیری عزت ختم ہو جائے گی، اور اپنی پریشانی رب کے سامنے ظاہر کر، مشکل دور کرنے والا رب تعالیٰ ہی ہے۔ اور بندے کے ساتھ آپ کوئی طلب کرو اور یہ کہو کہ میری مدد کرو، وہ زندگی میں کسی موڑ پر جا کے تانا ضرور مارے گا، اوے تیرا ابا تے ساڈے کول منگن آندا سی، تو ساڈے نال گلاں کر رہا ہے۔ یار ایک رب کی ذات ہے، سب کو دے بھی رہا ہے اور تانے بھی نہیں مار رہا ہے۔ فرمایا اے بندے تیری یاری جو ہے وہ مسلح سے ہونی چاہیے، تیری یاری تسبیح کے ساتھ ہونی چاہیے، تیری یاری قرآن کے ساتھ ہونی چاہیے، تو اللہ کا کلام پڑھتا جا، نماز کی پابندی کرتا جا، اور پچھلی رات اٹھ کے رب کی بارگاہ میں آنسو بہائے گا، اللہ کی مدد سب تیرے ساتھ ہی شامل ہو جائے گی۔ یار ایسا انقلاب برپا کیا وہ صحابہ اکرام علیہ رضوان، جو میرا خیال ہے ایک گلی پر بھی حکومت نہیں کرتے تھے، ایک مقام کے اوپر بھی حکومت نہیں تھی، یعنی پوری دنیا میں حکومت کر کے دکھا دیا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رویا کرتے تھے، کہنے لگے میں وہ بندہ تھا جس کا والد اونٹ چرانے کے لیے بھیجتا تھا اور مجھ سے اونٹ قابو نہیں آیا کرتے تھے، اور سرکار نے میری زندگی میں ایسا انقلاب برپا کیا ہے کہ اب دجلہ دریا کے کنارے کتا بھی پیاسا مر گیا تو عمر اس کا بھی جواب دے گا۔ یار ایسی روحانیت ان کے اندر پیدا کی، ایسی روحانیت ان کے اندر پیدا کی۔ مصر فتح ہوا ہے، لیٹر آیا ہے کہ جناب دریائے نیل خشک ہو گیا ہے، اور جہاں پر رسم ہے کہ بچی کو ذبح کر کے بیچ میں ڈالتے ہیں
پھر پانی نکلتا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ارشاد فرمایا 2 لیٹر لکھے، ایک لیٹر گورنر کو لکھا، خبردار یہ کام نہیں کرنا، ہم عزتوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، ہم تو بچیوں کو عزت دینے والے ہیں، قتل کرنے والے نہیں ہیں، بچی کا کیا قصور ہے؟ فرمایا اس رسم کو بند کرو، اور دوسرا لیٹر دریائے نیل کے نام لکھا۔ فرمایا نیل اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو باندھ رہے، ہمیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اگر رب کے حکم سے چلتا ہے تو میں رب سے کہوں گا تجھے جاری اور ساری کر دے۔ یار وہاں کی عوام اکٹھی ہو گئی۔ جب گورنر نے بتایا بھئی امیر المومنین کی طرف سے لیٹر آیا، وہ کہنے تو کیا نہ لئے بلا نیل چلے گا۔ لوگ تماشا دیکھنے کے لیے اکٹھے ہو گئے۔ فرماتا ہے جیسے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا لیٹر وہ دریائے نیل میں ڈالا گیا، پانی اتنا نکلا کہ روٹین سے کئی میٹر بلند پانی چلنا شروع ہوا، اور آج تک چل رہا ہے، خشک نہیں ہوا ہے۔ آج کچھ بندے کہتے ہیں یار یہ مولوی کیا کریں گے، مولوی کیا کریں گے۔